اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 آیت نمبر 44 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کے شکر کے ساتھ کہ اس نے ہمیں ہمت اور مہلت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اور پھر شکر کہ اس نے ہمیں استقامت عطا کی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس استقامت پہ مزید قائم رکھے، ہمیں جوڑے رکھے، اور ہم جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو ہم اللہ تعالیٰ اس کے جو دنیا کے اور دین کے اور خاص کر آخرت کے جو جتنے فوائد اور جتنی نعمتیں ہمارے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے نصیب میں کرے، اور ہمیں آخرت میں خاص کر ان بندوں میں شمار فرمائے جو کامیاب، جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 44 دیکھنے سے پہلے ہم اگر دیکھیں تو پچھلی آیات یا پچھلے جو کچھ اسباق تھے اس میں جو موضوع چل رہا تھا وہ موضوع تھا کہ کس طرح سے اہل کتاب اور اس میں سے بھی خاص کر یہودی وہ اپنی کتاب میں تحریف کرتے تھے، کس طرح سے وہ بدگمانیاں پھیلاتے تھے، اور اس طرح کے بہت سارے معاملات۔ اور خاص ٹاپک جو ہم نے دیکھا پچھلی آیات میں وہ تھا کہ جی یہ ٹائم چینج کے لیے ایک ریکویسٹ آ رہی ہے، تو ہمارا جو نماز کا وقت ہے وہ کافی آگے چلا گیا، تو ہم دیکھیں گے کل سے انشاءاللہ ٹائم جو ہے وہ چینج کریں گے، 10 منٹ یا 15 منٹ آگے کر دیں گے انشاءاللہ، تو وہ گروپ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا تاکہ تھوڑا سا ٹائم مل جائے، نماز آرام سے پڑھ کے ختم کر کے تو اس سبق کے لیے آ جائیں انشاءاللہ۔ جی واپس آتے ہیں موضوع کی طرف۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اور بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح آیات میں ہمیں بتا دیا کہ اہل کتاب اور اس میں بھی خاص کر یہودیوں کا وتیرہ کیا رہا، اور کس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشیں اور اپنے کردار جو ہیں وہ ادا کرتے رہے۔ اور اس میں ایک بہت اہم تھا جو پچھلے آیات میں ہم نے پڑھا کہ وہ جاسوسی بھی کرتے تھے، جھوٹ پھیلانے کے لیے یا جھوٹ باندھنے کے لیے یا جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا جھوٹا مطلب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ان کو ہوا دینے کے لیے اپنی طرف سے اس کے ساتھ لگا کر، اور اسی ضمن میں ایک ان کا جو اہم قدم یا ایک اہم ان کا کردار تھا یا خصلت رہی وہ یہ بھی کہ اپنی کتابوں میں تو ان کے ڈیفرنٹ اعمال کی جو سزائیں یا احکامات موجود ہیں ان کو وہ اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کرتے تھے، اور کبھی کہیں وہ فیصلے جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیتے تھے کہ اگر وہ لیڈر ہیں اور اگر وہ اس امت کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ بھی اگر دین الہی پر ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے فیصلے کو بھی چیلنج کرنے کا ان کا نیت یا ارادہ رہتی تھی کہ اگر وہ اس طرح کا فیصلہ کریں تو اس کو ہم قبول کریں گے، اور اگر اس طرح کا نہ کریں، اس کے خلاف کوئی دوسرا دیں تو اس کو ہم رد کر دیں گے اور ہم وویلا پیٹیں گے اپنی طرف سے کہ نہیں ہماری کتاب میں تو اس طرح کی ہدایات ہیں، مطلب یا اس طرح کے معاملات۔ اور اس میں ہم نے ایک واقعہ جو ہے وہ بھی کوٹ کیا جو پچھلی آیات کے حوالے سے تھا
ایک زانی شادی شدہ یعنی اور مرد ان کی سزا کا، جو کہ ان کی سزا جو ہے وہ بھی رجم ہے تورات کے مطابق، لیکن انہوں نے اس میں تحریف کر کے اپنے مفاد کے لیے اس کو رجم کی سزا، جو شادی شدہ زانی ہے اس کی رجم کی سزا کو کہ لیں انہوں نے چھپا دیا یا اس کو ظاہر نہیں کیا، اور اس کے بدلے جو غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے جس کو کوڑے مارنا، وہ ان کی کتاب میں کوڑے مارنا اور ذلیل کرنا یعنی منہ کالا کر کے یا کسی بھی طریقے سے وادی میں گھمانا اور مطلب اس طرح سے رسوائی کرنا، یہ ان کی سزا تھی غیر شادی شدہ یا زانی ان کے لیے۔ تو اسی طرح سے واقعہ کیا انہوں نے کہ ایک زانی شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا کہ ان سے جا کے فیصلہ کرائیں، یا ان کی طرف رجوع کیا۔ تو پھر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکار کیا پورے لوگوں پر وہاں پر کہ ان کے اپنی ہی کتاب میں جو شادی شدہ زانی ہے ان کی سزا مقرر ہے جس کو وہ چھپا رہے تھے، اور کس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پھر ان کو نہ صرف سزا جو ہے جو ان کی کتاب میں لکھی تھی وہ واضح ہو گئی سارے لوگوں پر، بلکہ پھر ان کو اس سزا کے مطابق رجم کا حکم بھی دیا گیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری بے رحمیاں جو پچھلی قومیں کرتی رہی ہیں، وہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں بھی کبھی کہیں اسی شکل میں کہیں اس سے ملتی جلتی شکل میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں، لیکن اللہ کا خاص فضل اور کرم ہے اس امت پر کہ اس میں اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور قرآن کی حفاظت تو قیامت تک اس کے لفظ بلفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کلام کے مطابق یا اسی کے مطلب وعدے کے مطابق محفوظ ہے، اور وہ محفوظ رہے گا قیامت تک انشاءاللہ۔ تو لیکن پھر بھی کچھ بگاڑ یا کچھ مختلف طرح کے عقیدے، مختلف طرح کے تراجم جو دوسری زبانوں میں ہوئے، اور اس کی مختلف طرح کی آگے ایکسپلینیشن، اور پھر عقائد کے اوپر ان کا اثر، اس طرح کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو آج بھی ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن ہم نے سورہ نساء میں واضح طور پر آیت پڑھ لی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اہل علم یا اول الامر اصحاب کی، اصحاب الامر اول الامر، لیکن اگر اول الامر ایسی چیز کی طرف ہدایت دیں یا رہنمائی کریں یا حکم دیں جس میں شک ہو جائے تو تم رجوع کرو واپس اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ہمارا یہ جو پہلو ہے کہ واپس رجوع کرو، اگر کسی چیز میں شک آ جائے تو واپس رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اس کو ہم نے بہت کمزور اور بہت ہی کم اہمیت دی ہے، اس کو بہت کمزور درجے پہ رکھا ہے، اور ہم زیادہ تر اپنے مسلک کے یا اپنے گروہ کے یا اپنے عقیدے کے جو علماء ہیں انہی تک محدود رہتے ہیں، یا انہی کی باتوں تک ہم ڈھکے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ صحیح معنوں میں جو کراس چیک کر لیں، ویریفائی کر لیں کہ ہمارے جو علماء یا ہمارے جو مسلک کے جو قائدین ہیں وہ ہمیں کچھ بتا رہے ہیں تو کیا وہ بھی اسی طرح سے حقیقت ہے یا اس میں بھی کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ موجود ہے۔ باہر اگلی جب آیات ہم دیکھتے ہیں تو اگلی آیات میں ہم یہ دیکھیں گے، آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سارا ٹاپک اگلا جو ہے وہ کور ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے جو 3 بڑی کتابیں ان میں سے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی، جس کو یہودی جو ہیں وہ اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں، اس کے بعد انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کلام اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا جس کو عیسائی اپنی مقدس کتاب مانتے ہیں، اور پھر قرآن مجید جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور جس کو ہم مسلمان یا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی رہنما کتاب اور مقدس کتاب جو ہے وہ مانتے ہیں۔ ان تینوں کے بارے میں الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اگلی آیات میں، اور پھر ان تینوں کو جب ہم کمپیئر کریں، ان تینوں طرح کی آیات کو جو ہم آگے پڑھیں گے تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کچھ جو اللہ کی
جو احکام ہے کچھ تو سیم ہے، خاص کر توحید اور رسالت کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے اللہ کی وحدانیت اور اس کی جو وحدہ لا شریک ہونا اور صرف اسی کا معبود گردانا اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ تو ایک کامن فیکٹ ہے جو ہر مذہب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب مقرر کیا، اور ہر مذہب کی اسی کی مطلب ہدایت اور رہنمائی ملی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اس کے علاوہ جو ایک کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں وہ اپنے سے پچھلی آنے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی تھیں، اور آگے آنے والی کچھ کتابیں یا آگے آنے والے رسولوں کی ہدایت یا خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی یا ان کے بارے میں معلومات بھی ضرور فراہم کرتی تھیں۔ اور پھر آخری کتاب جو قرآن مجید آئی اس میں پھر خاتم الانبیاء اور خاتم الکتاب بھی کہہ لیں کہ اس کے بعد نہ ہی کوئی نبی اور نہ ہی کوئی کتاب، اور تو اس تک بشارت جو ہے وہ بھی ہمیں ملی پچھلی کتابوں سے، اور یہ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے یہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جس طرح پچھلی کتابوں میں ہوتا تھا۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے احکامات جو ہیں وہ بھی تقریباً ملتے جلتے یا اسی طرح سے، لیکن پچھلی قوموں نے ان احکامات کو توحید میں بھی اور باقی احکامات میں بھی بے روی اختیار کی، اور اپنی طرف سے اس میں بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کی، جس کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا اور اس نئی امت کو لایا گیا۔ اب اس نئی امت کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جو مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا اس کے اوپر وہ کیسے قائم رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ بہرحال شروع کرتے ہیں آیت نمبر 44 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے اتاری، بے شک ہم نے نازل کی، التورات، تورات، فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ بے شک ہم نے تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی اس میں بھی ہدایت اور روشنی ہے۔ یحکم بہا، حکم دیتے رہے یا فیصلے کرتے رہے، بہا اس کے مطابق یا اس میں سے، حکم دیتے رہے یا فیصلے کرتے رہے اس میں سے، اس کے مطابق، النبیون، تمام انبیاء جو تورات کو یا حضرت موسیٰ کو ماننے والے جو انبیاء جو ان کے بعد آئے، جن کے اوپر وہی کتاب جو حضرت موسیٰ پہ نازل کی گئی تورات ان کو فالو کرنا لازم تھا، وہ سب اسی کتاب کے مطابق یا اسی کتاب کی ہدایات اور روشنی کے مطابق مطلب حکم دیتے رہے یا فیصلے کرتے رہے۔ اب النبیون الذین اسلموا، وہ نبی جو سب فرما بردار تھے، وہ نبی جو سب فرما بردار تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے، نبی سارے ہی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ للذین، ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو جو ہادو، جو سب یہودی ہوئے جو یہودی ہوئے یعنی یہودیوں کے لیے وہ فیصلے کرتے رہے اسی کتاب کی ہدایت اور روشنی کے مطابق، اسی کتاب کے مطابق، تورات کے مطابق۔ والربانیون والاحبار، اور ربانی یا مشائخ یا رب والے جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لائے، یعنی ان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بے راہ روی میں رہے، لیکن کچھ لوگ صحیح معنوں میں اللہ کے ولی تھے، اللہ پر ایمان لانے والے تھے، انہوں نے تو اسی کتاب کو پکڑے رکھا۔ جس طرح نبیوں نے اسی کتاب کو پکڑا اسی طرح وہ مشائخ یا ربانی جو ہیں انہوں نے بھی، والاحبار، اور علماء، صحیح علماء جو ہے وہ بھی اسی کتاب کو پکڑے ہوئے تھے اور اسی کتاب کے مطابق یہودیوں کے لیے وہ فیصلے کرتے تھے۔ بمستحفظوا، اس وجہ سے جو وہ محافظ بنائے گئے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی، وہ جو تورات ان کے پاس تھی ان کی حفاظت یا ان کو ان میں کسی قسم کی رد و بدل نہ ہو، اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا تھا جس کی انہوں نے قدر کی، اور صحیح جو نبی تھے، نبیوں کے علاوہ جو صحیح مشائخ اور علماء تھے وہ اس پر کاربند رہے۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ سب گواہ تھے اس پر، اور وہ سب اس بات پر، اس کتاب پر گواہ تھے کہ یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت اور رہنمائی ہے ان کے پاس، روشنی اور ہدایت، جیسا کہ اوپر ذکر کیا، وہ اس کے اوپر گواہی بھی دیتے تھے۔ اب یہ تورات کے بارے میں سارا ذکر ہے کہ تورات کو بھی اسی طرح سے
جس قوم پر اتری اس قوم کو حکم دیا گیا اس کے نبیوں کو اور اس کے مشائخ اور علماء کو کہ اس کے مطابق فیصلے کرے، اور اس کے مطابق ہی وہ فیصلے کرتے تھے، اور اس کے صحیح معنوں میں حفاظت کے بھی وہ ذمہ دار تھے، حفاظت کے لیے مأمور کیا گیا ان کو، اور وہ اس پر گواہی بھی دیتے تھے۔ فلا تخشوا الناس، پس تم نہ ڈرو لوگوں سے، وخشونی، اور تم مجھ سے ڈرو۔ یہ وہی اہل کتاب یا یہودی جو ہے ان کے بارے میں ہی ہے، ان کے جو علماء تھے یا ان کے جو نبی تھے ان سے کہا گیا، اس وقت بھی ان سے کہا گیا، جیسے آج بعد کی آیات میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ پس تم نہ ڈرو لوگوں سے اور تم مجھ سے ڈرو، ولا تشترو، اور نہ تم سب بدلے میں لو یا خریدو، بھی آیاتی، میری آیتوں کے بدلے، میری آیتوں کے بدلے، سامنن قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہی بہت دفعہ پہلے بھی ٹاپک ریپیٹ ہوا کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی کی خوشنودی کے لیے، یا مطلب معاشرے میں کسی بدنیتی کے ساتھ کوئی امن و امان کے خلاف یا فساد پیدا کرنے کے لیے، یا کسی بھی ایسی نیت کے ساتھ تم جو کتاب میں جو لکھے ہوئے احکامات ہیں اور جو ہدایات اور روشنی ہے اس کو مت بدلو، اس کو اپنے ذاتی مفاد کی قیمت دے کر ان آیات کو مت برو، اور تم لوگوں سے مت ڈرو۔ لوگ جو ہیں وہ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم مجھ سے ہی ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرتے ہوئے اس کتاب کے مطابق فیصلے کرو۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ حکم دے، بما، اس کا جو انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ سب کافر ہیں۔ اگر حکم جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے جو اس کا حکم دیا ہے، اگر جو کوئی اس کے مطابق حکم نہیں دیتا، جو اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، تو وہی لوگ کافر ہیں، وہ لوگ انکار کرنے والے شمار ہوں گے، کافر شمار ہوں گے۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے فرض کر دیا، یہ ابھی تورات کا ہی چل رہا ہے، تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے فرض کر دیا ان کے اوپر، لکھ دیا ان پر، فیہا، اس میں یعنی تورات میں، ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان، جس طرح سے ہمیں بتایا گیا سورہ بقرہ میں شاید یا سورہ نساء میں سورہ کا بھول جاتا ہوں، لیکن یقیناً آیات جو ہم نے پڑھی ہیں وہ ذہن میں رہتی ہیں، جس میں قصاص کے بارے میں ہم نے بڑا ڈیٹیل سے بتایا تھا، ناحق قتل کرنے کے بارے میں، اور قتل خطا، دو جگہ پہ ہم نے اس طرح کے ٹاپک پڑھے تھے۔ ایک تو قتل خطا جو ہے اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور پھر قتل ناحق جو ہے اس کا تو قصاص لازمی ہے۔ تو یہ پچھلی امت یا تورات میں بھی یہ فیصلے موجود تھے یا حکم موجود تھے کہ ہم نے لکھ دیا اس تورات میں کہ ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، والعنف بالعنف، اور ناک کے بدلے ناک، اور ناک کے بدلے ناک کا مطلب ناک ناک کے بدلے، یعنی اگر کسی نے کسی کو ناک کو کاٹا تو اس کے بدلے میں اس کی ناک کاٹی جائے گی، یا آنکھ کے بدلے آنکھ، آنکھ آنکھ کے بدلے، والاذن بالاذن، اور کان کان کے بدلے، والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے، والجروح، اور کوئی زخم، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے کسی بھی طرح کا کوئی زخم، قصاص، اس کا بھی بدلہ ہے، اور زخموں کا بھی بدلہ ہے، اگر کوئی زخم کسی کو لگائے گا ناحق تو اس کا بھی قصاص ہے، اس کا بھی بدلہ ہے۔ فمن تصدق، پس جو صدقہ کر دے یا معاف کر دے، بھی اس کو، اگر کسی کے ساتھ کسی نے ظلم اور زیادتی کی اور اگر وہ اس کو معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے۔ تو اگر کوئی کس کے اوپر ظلم یا زیادتی ہوئی ہے، اگر وہ کسی چیز کو یا کسی ظلم کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ یہ اس میں علماء جو ہیں وہ دونوں پہلو ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تو اس کو معاف کر دیا جائے تو جو زیادتی کرنے والا ہے وہ اس کی بھی معافی ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ یا اس کا بھی جو جرم ہے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یا دوسرا جو زیادہ اہم پہلو ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کے گناہ بھی، اس کے کچھ گناہ جو ہیں وہ بھی اس سے دھل جاتے ہیں، اس صدقہ کرنے کی نسبت، جو اس معاف کرنے کی نسبت سے۔ بہرحال یہ وہی آیات ہیں جس کا ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پہلے بھی ذکر کیا
اور یہ تورات میں بھی اسی طرح کے احکامات جو موجود ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے اور واضح طور پر اور کھلے طور پر ہمیں بتا دیا، اور خاص کر یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یہ اور بھی آنکھیں کھول دینے والی آیات، جس میں انہی کی کتاب کے کوٹ کر کے انہی کی کتاب کے احکامات جو ہیں ان کا ذکر ہوا۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ، اور جو نہ حکم دے، بما اس کا جو انزل نازل کیا اللہ نے، فاولئک هم الظالمین، تو وہی سب ظالم ہے، وہی لوگ سارے ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی پھر بھی اتنی واضح ہدایات ہونے کے باوجود اگر کوئی روح گردانی کرتے ہوئے اللہ کے احکام کے خلاف کوئی عمل کرے یا حکم دے یا کوئی انصاف کرے ان کتابوں کو چھوڑ کر، تو وہی ظالم ہے۔ وقفینا، اور ہم نے بھیجا، علی آثارہم، ان کے نقش قدم پر، یا ان کے بعد ان نبیوں کے بعد یا ان کے بعد، بھی عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو۔ اب یہ انجیل کے بارے میں ذکر ہو گیا، پہلے یہودیوں کے بعد ذکر ہوا، اب عیسائیوں کا ذکر شروع ہو گیا کہ اور ہم نے بھیجا ان نبیوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو، ان کی پیروی کرتے ہوئے یا ان کے نقش قدم پر، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان کے بین یدیہ، جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، جو اس کے آگے ہے، یعنی اس وقت تورات موجود تھی جو پہلے ان سے کتاب تھی، وہ اس تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ من التورات، تورات میں سے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دی اسے، الانجیل، انجیل، ہم نے انہیں انجیل دی، اسے انجیل دی، فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت اور روشنی ہے۔ جس طرح تورات میں اللہ نے ذکر کیا کہ ہدایت اور روشنی، اسی طرح انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور اس میں بھی ہدایت اور روشنی ہے۔ وہ مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے آئی، من التورات، تورات میں سے۔ وہ تورات کی بھی تصدیق کرنے والی تھی وہ کتاب، پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ اس پچھلی کتاب جو ہے ان کے درمیان تھی اس کی تصدیق کرتے تھے۔ اس کے بعد جو کتاب انجیل آئی اس میں بھی ہدایت اور روشنی ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ بھی تصدیق کرنے والی تھی اس کی جو تورات اس سے پہلے موجود ہے، یعنی تورات کی۔ وَہُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تو انجیل بھی پرہیزگاروں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی۔ وَلْيَحْكُمْ، اور چاہیے کہ وہ حکم دے، انصاف کریں، چاہیے کہ وہ انصاف کریں، چاہیے کہ وہ حکم دے، اہل الانجیل، اہل انجیل یعنی عیسائی جو ہیں انجیل کو ماننے والے یا جن کے اوپر انجیل نازل ہوئی۔ اب انجیل جب نازل ہوئی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، تو اب جو یہودی ہیں ان کی کتاب یا ان کے اوپر یہ لازم تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کریں اور ان کی کتاب کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں، لیکن یہودیوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو بہرحال، اور چاہیے کہ وہ حکم دیں، اہل انجیل یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انجیل آ جانے کے بعد لوگوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس انجیل کے مطابق حکم دیں یا انصاف کریں، بما اس کا جو انزل اللہ فیہ، اتارا ہے اللہ نے اس میں، جو اللہ تعالیٰ نے اس انجیل میں احکامات دیے اس کے مطابق۔ ومن لم یحکم، اور جو نہیں حکم دیتا، بما اس کا جو انزل اللہ، اتارا اللہ تعالیٰ نے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی سب لوگ نافرمان ہیں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی جو ذکر ہوا کہ اس میں ان کے اوپر جو کتاب انجیل نازل ہوئی، جو اس کو بھی نہیں مانتے، فالو کرتے یا اس کے مطابق حکم نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے، فیصلے نہیں کرتے، تو وہ بھی سب نافرمان ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب، بالحق، کی حق کے ساتھ۔ اب آگی کتاب قرآن مجید کے بارے میں کہ اور ہم نے آپ کی طرف بھی اتاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب اتاری حق کے ساتھ، جو تصدیق کرتی ہے، مصدقاً، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ، اس کی جو اس سے آگے ہے، یعنی اس سے پہلے جو کتابیں موجود ہیں تورات اور انجیل، وہ دونوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ من الکتاب، کتاب میں سے، من الکتاب، کتاب میں سے، یا اس سے پہلے جو کتاب موجود ہے، وہ مہیمنن، اور نگرانی کرنے والی ہے، علیہ، اس پر،
اور نگرانی کرنے والی ہے اس پر۔ نگرانی کرنے والی سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی جو کتابیں ہیں انہی میں سے آیات کو کھول کھول کر واضح کر کے اللہ تعالیٰ نے واپس اس میں بہت ساری آیات یا بہت سارے احکامات جو ان کو مزید واضح کر دیا۔ کس طرح سے انہوں نے جو تحریف کرنے کی کوشش کرتے تھے یا کس طرح سے اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ اس میں بگاڑ یا اس میں کچھ چیزیں چھپا دیتے تھے اور کچھ چیزوں میں رد و بدل کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ واضح کر دیا۔ ان کی کتابوں کی تصدیق کی، پچھلی کتابوں کی تصدیق کی، اس میں جو اللہ کے احکام خاص کر جو توحید کا پہلو ہے اس کے اوپر واپس اللہ تعالیٰ نے ریفریش کر دیا یا ریوائز کر دیا، یعنی کہ ان کی تصحیح کر دی۔ پچھلی کتابوں کے بارے میں اگر کسی کو شک و شبہ تھا یا ان کتابوں میں اگر کسی نے تحریف کی یا کوئی غلط بیانی کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کتاب میں وہ واضح کر دی کہ ان کتابوں میں ایسا نہیں تھا جیسا لوگ کہہ رہے ہیں یا ان کے علماء پرچار کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واپس واضح کر دی۔ یعنی ان کتابوں میں جو تحریفات تھیں ان میں سے کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیے۔ کچھ آیات یا کچھ احکام جو ہیں جن کے اوپر وہ مطلب عمل نہیں کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی۔ اور جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، پچھلے سبق میں، جو فیصلہ کرنے کے لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا کہ زانی، شادی شدہ زانی جو مرد اور عورت ہیں ان کی سزا کے بارے میں، حالانکہ ان کی کتاب میں موجود تھا، اس کے باوجود اس میں انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف طریقے سے اس کا ذکر کر کے اس کو واضح کر کے نکھار کے بتا دیا۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے اور مختلف پہلو ہیں جن کے ذریعے وہ یہ کتاب نہ صرف اپنی جو حفاظت ہے وہ کرتی ہے، بلکہ پچھلی جو کتابیں گزر چکی اس سے پہلے ان کی بھی نگرانی کرتی ہے، ان میں بھی جو واضح احکامات ہیں ان کو پھر مزید فائن ٹیون کر کے بتاتی ہے کہ تمہارے علماء یا تمہاری کتابوں میں اگر کچھ لکھا ہے وہ اس طرح سے ہے تو وہ صحیح نہیں، صحیح یہی ہے۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ اس میں توحید کے بارے میں، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں، اس کے ساتھ شرک کے بارے میں، اور پھر مختلف طرح کے احکامات اور مختلف طرح کی رہنمائیاں اور ہدایت اور روشنی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلی آیات میں۔ بہرحال وہ ان کی نگرانی کرنے والی بھی ہے علیہ اس کر۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، پس فیصلہ کرو ان کے درمیان۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان، بما، اس کا جو انزل اللہ، اتارا ہے اللہ نے جو اتارا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے یا اس کتاب کی روشنی میں، اس کی ہدایت اور روشنی کے مطابق ان کے فیصلے کرو یا ان کے درمیان حکم کرو یا انصاف کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، یعنی لوگ جو ہیں اس وقت کے منافق ہیں یا اس وقت کے مشرک ہیں یا اہل کتاب جو ہیں وہ تو چاہتے ہی کچھ بدگمانیاں پیدا کرنے ہیں، یا ان میں سے تو اکثر لوگ جو ہیں پچھلی اپنی رسم و رواج سے کتابیں وہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا اپنی حیثیت کی وجہ سے یا اپنی جو معاشرے میں ان کا جو مقام ہے اس کی وجہ سے ان کی تو خواہش ہے کہ ان کے ہی حق میں فیصلہ آ جائے، تو ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ انصاف ہی سب سے بڑی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب رکھتا ہے۔ اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، اما، اس سے جو جو آیا تیرے پاس من الحق کی، حق کے ساتھ، بلکہ اس میں سے جو تیرے پاس حق کے ساتھ آیا ہے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، اس کے مطابق اس کو مد نظر رکھ کے جو بھی معاملات ہیں ان کو کرنا ہے۔ لِكُلِّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے، منکم، تم میں سے، شِرْعَةٌ، ایک دستور، و منہاجا، اور ایک منہج یا ایک طریقہ۔ اب یہ جو آیت کا یہ ٹکڑا ہے نا، لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کیا ہے تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ۔ اب ہر ایک کون ہے؟ یہاں پر پچھلی آیات میں اگر ہم دیکھیں تو 3 قوموں کا یا 3 کتابوں کا ذکر ہوا۔ قوم موسیٰ کا ذکر ہوا، یہودی جو ہیں ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، اس کے بعد عیسائیوں کا ذکر ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، اہل انجیل جن کو کہہ سکتے ہیں، اور پھر
امت محمدی، یہ قرآن کا ذکر ہوا، اور ہمارے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اب یہ تینوں کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کے لیے ایک دستور اور طریقہ جو ہے وہ مقرر کیا۔ دستور اور طریقہ مقرر کیا کہ مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی، اس وقت کے حالات اور واقعات، وہ کس طرح سے فرعون کے چنگل میں پھنسی ہوئی قوم، ایک مظلوم قوم، ان کی اپنے مسئلے مسائل یا ان کی اپنی ریکوائرمنٹ تھیں یا ان کو ہدایت دینے کا اپنا ایک طریقہ تھا۔ پہلے تو ان کو وہ جو ظلم کی جو جہالت ہے، ظلم کی بھی ایک جہالت ہوتی ہے، جو مظلوم ہوتے ہیں وہ اکثر کہہ لیں گے جس طرح عقل ماری جاتی ہے، وہ عقل ایسی مر گئی کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہم غلام ہیں اور غلام ہی رہیں گے، غلام پیدا ہوئے اور غلام ہی مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی ذہن سازی کرنا، ان کو پہلے برین واش کر کے ان کو اپنے یاد دلانا کہ تم انسان ہو، تمہاری انسانیت ہے، تمہارے اپنے حقوق ہیں، پھر ان حقوق کے لیے پھر اس قوم کے لیے لڑنا، پھر اس کو ہدایت اور رہنمائی دینا، ان کو سیدھے راستے پر لے آنا، پھر ان کو قوم فرعون سے نجات دلائی۔ تو اس طرح سے ان کی ایک ریکوائرمنٹس الگ تھی، ان کے لیے ایک الگ طرح سے مطلب طریقہ تھا، منہج تھا، اس کا ایک الگ طریقے سے ان کی جو پروان چڑھی، ان کی ہدایت اور رہنمائی کس طرح سے اس قوم کی ٹھیک ہے۔ اس کے لیے الگ حالات و واقعات کے مطابق ایک الگ طریقے سے مطلب وہ پورے معاملات جو ہیں چلے۔ اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت وہی قوم جو قوم موسیٰ تھی وہ فرعون کے چنگل سے تو آزاد ہوگی، لیکن اپنے انہوں نے بہت ساری بے رویاں اس میں شامل کی ہوئی، مطلب کتابوں میں تحریف کی ہوئی، اپنی مرضی سے احکامات جو جاری کیے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑ دیا، بلا بیٹھے، بہت سارے معاملات میں بس اپنے فائدے کے لیے فیصلے کرتے رہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ طرح کے چیلنج تھے، ان کے لیے ایک ڈیفرنٹ طرح کے قوم تھی، جن کی ذہن سازی یا جن کے لیے جو ہدایت اور رہنمائی پر لے کر آنا، ان کو سیدھے راستے پر لے کے آنا، وہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا چیلنج تھا۔ اس کے مطابق ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت اور رہنمائی دی، جو کس طرح سے ان کی مطلب ترویج ہو سکے۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور قرآن، پھر اب اس میں یہودی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں عیسائی جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، اس میں مشرکین بھی شامل ہیں جو کسی نبی کو نہیں مانتے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مطلب جانتے تھے یا ان کی عزت اور تکریم کرتے تھے، لیکن ان کے بارے میں بھی بہت ساری بدعقیدگیاں اور بہت سارے اس طرح کے معاملات تھے۔ تو ایسی قوم، پھر اس کے ساتھ ان کو ایک بہت بڑا چیلنج کہ یہ ایک ایسی کتاب، یہ ایک ایسے نبی آئے اور ایک ایسی کتاب نازل ہو رہی ہے جو قیامت تک کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس میں پھر اب ساری کی ساری امتیں، ساری کی ساری قومیں، سارے کے سارے مذاہب، ساری بنی نوع انسان جو ہے وہ پوری کی پوری اس میں کور ہو جاتی ہے۔ تو ایک ڈفرنٹ طرح سے چیلنج ہے، ایک بڑا براڈ چیلنج جو ہے وہ ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو ہر ایک کے لیے اب ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ان کے چیلنجز کے مطابق، اور آج کا جو چیلنج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑا، اب وہ ہماری ذمہ داری کے اوپر، وہ ہمیں اس چیلنج کو آگے لے کر بڑھنا ہے، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کو قیامت تک قائم رکھنا ہے۔ اس میں بہت سارے علماء کا کردار اور بہت سارے مطلب ایسے لوگ جو صحیح معنوں میں اس دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا کردار موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو طریقے جو ہیں وہ مختلف چیلنجز کے مطابق کیے ہیں، ہر ایک کے لیے دستور اور طریقہ وضع کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، اب یہ جیسے ذکر ہوا کہ پچھلی قومیں مختلف طریقے، مختلف انداز، مختلف رنگ ڈنگ، تو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَكُمْ، البتہ بنا دیتا تمہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ بنا دیتا تمہیں امتاً واحدتاً، ایک ہی امت، ڈنکے کی چوٹ پہ یا مطلب گن پوائنٹ پر کہہ لیں، زور زبردستی طریقے سے، جس طرح سے بہت سارے واقعات آئے۔ ایک مشہور واقعہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وعدہ لیا قوم موسیٰ تھے کہ ان کے پہاڑ جو ہیں، طور پہاڑ، ان کے سروں پر بلند کیا ہوا کہ ان کو لگا کہ ابھی کے ابھی وہ ہمارے اوپر گر جائے گا اگر ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ نہیں کیا۔ تو اس طرح کے معاملات کر کے وہ مطلب لاٹھی سے ہانک کر وہ ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ،
اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہیں فی ما آتاکم اس ان احکام کے بارے میں جو اس نے دیے تمہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں اختیار دے دیا، صحیح راستہ غلط راستہ، ساری ہدایت، رہنمائی، روشنی، نبی، کتابیں، رسول، پھر ان کے ابھی علماء اور پھر فقہا اور سارے جو ہیں وہ واضح ہو گئے اور کتابیں واضح کر دیں، اور پھر حدیث نبی جو ہے وہ بھی اس کو بھی محفوظ کر دیا گیا، تو پھر اختیار دے دیا گیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں اس پر جو اس نے دیا ہے تمہیں، کہ کیا واقعی اس ہدایت پر تم عمل کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ فاستبقوا الخیرات، تو تمہیں چاہیے کہ تم سب ایک دوسرے سے آگے بڑھو بھلائی کے کاموں میں۔ اب تمہارے پاس یہ سارا کچھ موجود ہے، سارے ٹولز تمہارے پاس موجود ہیں، ہر ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن موجود ہے، آج کل ٹرانسلیشن ہر زبان میں موجود ہے، ایکسپلینیشن ہر زبان میں موجود ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خود سمجھو، پڑھو، مطلب اس سے رہنمائی حاصل کرو اور نیکی میں آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاؤ۔ اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف ہے تمہیں لوٹنا ہے، جمیعاً سب کا سب، ایک وقت آئے گا کہ سب کو سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، پس وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں یا اس کی جو تم تھے اس میں اختلاف کرتے، یعنی جن چیزوں کا آج تم اختلاف کرتے ہو، تمہارے سامنے سارا کچھ ہونے کے باوجود اگر تم چیزوں کو اختلاف کر رہے ہو تو وہ تمہیں خبر دے دے گا، یعنی وہ وقت آئے گا جب سب لوٹیں گے اللہ کی طرف، اور وہاں پر سب کھول کر سامنے بیان کر دے گا، یا سب کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا گمراہی تھی، کیا نہ حق تھا اور کیا حق تھا، اور پھر وہاں پر انسان جو ہے وہ پچھتائے گا، خدا نہ خواستہ ایسے اعمال کرنے والا کہ حق تو واقعی ہمارے اوپر واضح ہو گیا تھا لیکن ہم نے اس کو پکڑا نہیں، اور ہم نے گمراہی کا راستہ اپنایا اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو خبر دے دے گا تمہیں، تو وہ تو واضح کر دے گا اس وقت تمہارے اوپر جس میں تم آج اختلاف کرتے ہو۔ وَأَنِحْكُمْ، اور یہ کہ فیصلہ کرو، اب یہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے کہ اور یہ کہ فیصلہ کرو، حکم دو، فیصلہ کرو، انصاف کرو، بینہم، ان کے درمیان، یہ کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا رہا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کرو، لیکن اس کے بعد ہمارے لیے بھی یہ اسی طرح سے ہے، اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، اس کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق، اس ہدایت کے مطابق ان کے درمیان فیصلے کرو، ولا تتبع، اور نہ پیروی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، سیم اسی طرح جیسے یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے خواہشات کی پیروی مت کرو، تم اپنی کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کے مطابق فیصلے کرو، اسی طرح سے ہمیں بھی یہاں پر کہہ دیا گیا کہ پیروی کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے یہی ہدایت اور رہنمائی کہ فیصلے کرو اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے، اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور نہ پیروی کرو ان کی خواہشات کی، یقیناً جو ظالم لوگ ہیں وہ تو اپنے حق میں ہی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، وَاحْذَرْهُمْ، اور بچو ان سے، ان یفتنوک، کہ وہ سب آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، بعض سے بعض احکام سے، کہ وہ ان سے ڈرو یا ان سے بچو، ان سے احتیاط برتیے، ان سے بچیے، ان سے تھوڑا سا کیئرفل رہیے کہ وہ ان کی باتیں جو ہیں وہ تو گمراہ کرنے والی ہیں، وہ تو آپ کو فتنے میں مبتلا کریں، یعنی آپ سے کوئی ایسا فیصلہ کرانے کا، جیسا ذکر ہوا کہ وہ کوشش ہوتی تھی ان سے کہ کوئی ایسا فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر دے جو ان کی کتابوں کے خلاف ہو، یا مطلب خلاف سنت و رسول ہو، تو مطلب تاکہ اس کے اوپر وہ واویلا پیٹیں، تو اس میں کہا گیا کہ اب تھوڑا سا کیئرفل بھی رہیں، احتیاط سے کام کریں، کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ صحیح جو اللہ نے نازل کیا اسی کے مطابق فیصلے کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ ان کے چنگل میں نہ پھنس جائیں، یا ان کے جو غلط بیانیاں ہیں ان کا اثر آپ پر نہ ہو، تاکہ وہ آپ کو فتنے میں نہ مبتلا کریں، بعض کے احکام سے، ما انزل اللہ علیہ، جو اتارا اللہ نے آپ کی طرف، اللہ نے جو اتارا ہے اسی کے مطابق رہیں، اس کے بغیر، اس کے علاوہ کسی دوسری طرف وہ آپ کو نہ لے جائیں، فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ سب پھر جائیں، اب یہ ساری حقیقت ہونے کے باوجود، واضح ہونے کے باوجود اگر پھر بھی وہ پھر جائیں، فَعَلَمْ، تو جان لو، انما، کہ بے شک اللہ، یرید چاہتا ہے، انما یرید اللہ، کہ بے شک اللہ چاہتا ہے، ان یصیبہم،
کہ وہ پہنچائے انہیں ببعضی ذنوبہم ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے، کہ وہ انہیں سزا پہنچائے۔ بے شک جو اللہ تو چاہتا ہے کہ پھر انہیں سزا پہنچے ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر وہ حق واضح ہو جانے کے باوجود اس کو اپناتے نہیں اور گمراہی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ وہ ان کو سزا پہنچائے، جو کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے، کیونکہ وہ ناحق کام کرتے تھے۔ وَإِنَّ اور بے شک کثیر من الناس بہت سارے لوگوں میں سے، بہت لوگوں میں سے یا لوگوں میں سے بہت لفاسقون یقیناً سب نافرمان ہیں۔ آج بھی ہم دیکھیں تو لوگوں کی اکثریت جو ہے نافرمانی ہی کرتی ہے، تو بے شک لوگوں میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں۔ افا حکم الجاہلیہ تو کیا حکم جاہلیت کا، یبغون وہ سب چاہتے ہیں، تو کیا چاہتے ہیں کہ وہ سب جاہلیت کے زمانے کا حکم جو ہے اس کو مطلب دیا جائے۔ یعنی پچھلے جو اہل کتاب تھے، یہودی اور عیسائی، خاص کر یہودیوں کا جیسے پچھلے ذکر ہوا کہ وہ فیصلے کرانے جاتے تھے اور ان کی نیت یہی ہوتی تھی کہ فیصلہ جو ہے ان کی مرضی کے مطابق آ جائے، جیسا کہ اسی واقعے میں ذکر ہوا کہ زانیہ کی سزا، شادی شدہ زانیہ کی سزا ان کا یہی تھا کہ اگر وہ کوڑے مارنا اور ذلیل رسوا کرنا جو ہے، اگر وہ یہ سزا دیتے ہیں تو ہم اس کو قبول کر لینا، وگرنہ اس کا انکار کر دینا۔ تو اب یہ سارا کچھ ان کی کتابوں کا ریفرنس دیا، مطلب تورات کا ریفرنس آ گیا، انجیل کا ریفرنس آ گیا، پھر قرآن کا ریفرنس آ گیا، پھر یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ ساری کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں جو ایک دوسرے کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کے باوجود کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کے مطابق زمانہ جاہلیت میں جو ان کے وتیرے رہے ہیں اسی کے مطابق وہ فیصلے کرائیں اپنے کاموں کے بارے میں؟ ومن احسن اور کون ہے زیادہ بہتر من اللہ اللہ سے حکمن حکم دینے میں لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو وہ سب یقین رکھتے ہیں۔ اور جو یقین رکھنے والی قوم ہے وہ لوگ یا لوگوں کا وہ گروہ جو صحیح معنوں میں اللہ پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے علاوہ کون ہے جو صحیح زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ حکمت برا حکم جو ہے وہ دے، اور اس کی حکمت جو ہے وہ یقیناً بہت ہی وسیع ہے، اور ہمارے لیے وہ واضح ہوگی جب اس وقت آئے گا جب ہم ان چیزوں میں جن میں ہم اختلاف کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیات میں آیا، تو اللہ تعالیٰ سب کچھ واضح کر دے گا۔ تو کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے حکم دینے میں اس قوم کے لیے جو سب یقین رکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اس میں اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے یا کچھ بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو ٹائم تو ہو چکا، بلکہ اوپر ہو چکا ہے شاید 2-4 منٹ، تو ہم انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں سب کو، اور خاص کر اپنے والدین کے لیے ضرور یاد کیا کریں، سب کے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو اپنے خاص رحمت میں رکھے ہمیشہ، چاہے وہ اس دنیا میں چاہے وہ اگلی دنیا میں، سب کے والدین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنائے، اور ہمارے جتنے کوشش ہماری نیک کاموں کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں سے ان کا پورا اجر جو ہے ہمارے والدین کو بھی ضرور پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔